شاید اس پہ آپ اتفاق نہ کریں. پاکستان ایک دنیا کا واحد سالہ کنٹری ہے جو 14 اگست منا رہا ہے, انڈیپینڈنس ڈے منا رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا. ہم دن منانے میں سب سے آگے ہیں. ہم جو پاکستانی قوم ہے نا, ہم دن منانے میں سب سے آگے ہیں. مجھے 10 سال ہو گئے انگلینڈ میں رہتے ہوئے, 8-10 سال. میں نے نہیں دیکھا کب انڈیپینڈنس ڈے آیا انگلینڈ کا, لیکن آپ دیکھیں کام ہو رہے ہیں. اپنے عمل سے ظاہر کیا ہے انہوں نے, سمجھے. میں نے آدھی دنیا گھومی ہے, میں نے کہیں نہیں دیکھا اس طرح کی کام. میں نہیں کہہ رہا کہ انڈیپینڈنس ڈے نہیں منانا چاہیے, آزادی کا دن نہیں منانا چاہیے, بنانا چاہیے. لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے نا ہمارا کسی بھی دن کو منانے کا, وہ بالکل غلط ہے. جھنڈیاں لگا لینے سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا, نعرے لگا لینے سے پاکستان زندہ باد کہنے سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا بھائی. اس کے لیے کچھ عمل کر کے دکھانا پڑے گا, سمجھے نا. وہ عمل کیسے ہوگا یہ اب عوام نے کہنا ہے, کرنا ہے, سمجھے. ہم نا کیا کرتے ہیں کہ ہم سارا کا سارا دار و مدار ہمارے اس پر ہے سیاستدانوں پہ, کہ جی سیاستدان کچھ کریں گے, ہم کیا کریں. ہم نہیں, ایک بندہ بھی اگر کچھ کرے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے کیلیفورنیا ہے نا, کیلیفورنیا, وہاں کے ساحل پر جب صبح سمندر اترتا ہے, رات کو چڑھ جاتا ہے سمندر, جب صبح اترتا ہے نا تو وہاں اسٹار فشز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھی ہوں گی اگر کبھی سمندر پہ گئے ہوں گے, اسٹار فشز ہوتی ہیں. تو وہ جب سمندر اترتا ہے نا تو اسٹار فشز ساحل پہ ہی رہ جاتی ہیں, بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں. تو ایک بچہ صبح روزانہ اسکول جاتے ہوئے ایک اسٹار فش کو اٹھاتا تھا اور پانی میں پھینک دیتا تھا. تو ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا اس کو روز دیکھتا تھا. ایک دن اس بندے نے اس کو روکا, اس نے کہا کہ بیٹا تم روز جاتے ہو ایک اسٹار فش اٹھا کے پھینک دیتے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے نا, اتنی پڑی نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بچے نے اسٹار فش اٹھائی اور اس نے کہا کہ اسے تو فرق پڑتا ہے نا, میں اس کو پھینک رہا ہوں, اس کو تو فرق پڑے گا, باقیوں کو پڑے نہ پڑے میری کوئی ذمہ داری نہیں بھائی. ہم کم از کم اپنے آپ کو تو سدھار لیں. یہ جھنڈیاں لگانا اور یہ جناب گاڑیوں پہ باہر نکالنا اور عمارتیں سجانا, اندر سے ہم گندے ہیں, اندر سے ہمارا معاملات ایسے خراب ہیں کہ کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں. کسی کے پاس جناب اور 100 معاملات ہیں, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں جشن آزادی مبارک ہو. 70 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے یار. 70 سال میں ہم ہر سال پیچھے ہی گئے ہیں, میرا خیال ہے آگے نہیں گئے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں, دنیا مر رہی ہے, 100 بندہ مار دیا, ایک بم دھماکہ ہوتا ہے دنیا مر جاتی ہے, سمجھے. اور ہم جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور آزادیاں منا رہے ہیں. ہمیں آزادی کا حق ہی نہیں ہے کوئی. صحیح کہہ رہا ہوں آپ, میں شاید تو زیادہ بول رہا ہوں, آپ کو شاید میری بات سے اتفاق نہ ہو, نہیں ہوتا نہ ہو, اپنے ویوز ہوتے ہیں سب سے. میرے اپنے ویوز ہیں بھائی. میں نے آدھی دنیا گھومی ہے, میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ لوگ اس طرح سے مناتے ہوں, اس طرح سے خرچہ کرتے ہوں, اس طرح سے دنیا کو دکھاتے ہوں کہ ہم ایک قوم ہے, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. ارے یار ایک سالہ چپل اتار کے آپ مسجد سے باہر جائیں واپس آئیں, چپل نہیں ملتی آپ کو, سمجھے. ایک غریب اگر پکڑا جاتا ہے اس کو مار کے اس کی درگت بنا دیتے ہیں, سمجھے. وہ بیچارہ کیا کرے یار, وہ کیا کرے بھائی. ایک گزارش ہے میری, ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ لوگوں کے آگے یار. اتنی دنیا فیس بک پہ کچھ تو ایسے بھی ہوں گے, آپ کے سامنے بھی آ جاتا ہے. کسی نے بیچارے نے کوئی چوری کر دی, میں کسی چور کی فیور نہیں کر رہا. کسی نے چوری کر لی, کسی نے ڈاکہ مار دیا, کسی نے کوئی اور کسی قسم کا کام کر لیا, اس کو وہ بیچارہ پکڑا گیا, اس کی بدنصیبی وہ پکڑا گیا, اس کو مار کے اس کی درگت بنا دی, برا حال کر دیا اس کا. کیوں یار, اس بیچارے کا کیا قصور تھا. اس کے پاس نہیں ہے روٹی کھانے کو, اس کے پاس نہیں ہے بچوں کو پہنانے کو, اس کے پاس نہیں ہے بچوں کو کھلانے کے لیے, تو وہ کیا کرے گا, وہ چوری کرے گا نا یار, ہے نا بھائی. اگر کسی ملک میں اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے بھوک کی وجہ سے, تو اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے, اس ملک کے حکمران کے ہاتھ کٹیں گے کہ بھائی تیری ذمہ داری ہے, تو حکمران کی بات کر, تیری ذمہ داری ہے, تو نے کیوں نہیں ان کو کھانا دیا. بھائی انگلینڈ میں نا ہر بندے کو فیسلٹیز موجود ہیں. سزا اس جگہ پر ہونی چاہیے ہے, سزا اس جگہ پہ اسلام بھی کہتا ہے. دیکھیں اسلام میں بھی سزاؤں کی نا کیٹیگریز ہیں. ہر چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں کہا, سمجھے نا. ہر زانی کو کوڑے مارنے کے لیے نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی کیٹیگریز ہیں کہ بھائی شادی شدہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, کیا ہے, کیسے, کیا معاملات تھے, سارا معاملہ ہے نا. اسی طرح سے ہمارے یہاں بیچارہ ایک چور چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, اس کو مار کے اس کی بری حالت کر دیتے ہیں, اس کو پولیس کو دے دیتے ہیں, پولیس کو جناب مل جاتا ہے, ہاں یار ہم نے کام کر لیا. بڑا غلط ہے یار, ایسا نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, ایسا بہت غلط ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا دیکھے یار, ہم کیا کرتے ہیں اپنی فرسٹریشن جو ہوتی ہے نا وہ اتار دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں کوئی بندہ نظر آتا ہے نا, 4 بندے ایک بندے کو مار رہے ہیں, ہم بھی جائیں گے اور اس کو بغیر سوچے سمجھے مارنا شروع کر دیں گے. ظلم ہے نا یار, یہ ظلم ہے بہت بڑا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہاں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے, اس کے پاس کھانے کو روٹی ہے, اس کے پاس رہنے کو گھر ہے, اس کے بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں, اسکول پڑھ رہا ہے. اب اگر وہ اس طرح کی کوئی بغیرتی کرتا ہے, کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈاکہ مارتا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, وہ سزا کا حقدار ہے.
ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ کوئی مجبوری کے تحت کوئی کر رہا ہے چوری اس طرح سے کہ یار اس نے اپنی روٹی کھانی ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے, تو یار کیا کر سکتا ہے وہ بیچارہ, مجھے بتائیں آپ کیا کرے گا, ہے نا. یہاں پر ہر بندے کو روٹی دی گئی ہے, ہر بندے کو گھر دیا گیا ہے, ہر بندے کو جو ضروریات ہیں, اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کام کریں تو جو آپ کی ضروریات ہیں اس کو آپ کی گورنمنٹ کو پورا کرنا چاہیے. اور اگر وہ گورنمنٹ پورا نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ آپ کو بلیم نہیں کر سکتے. تو پھر ظاہر ہے آپ نے چوری کرنی ہے, آپ اور کیا کریں گے, چوری کے علاوہ اور آپ کیا کریں گے, ہے نا. یہاں پہ ساری فیسلٹیز ہیں, اس کے بعد اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو کڑی سزا ہے, کوئی رعایت نہیں ہے کسی قسم کی, کوئی بہانہ نہیں ہے اس کے پاس کسی قسم کا بھی. یہ ہے مسئلہ. اب وہ دیکھو اب لوگوں نے گو نواز گو کہنا شروع کر دیا. بیٹا گو نواز گو سے اور کم عمران کم سے کچھ نہیں ہو جاتا, سمجھے نا. انفرادی طور پر ہم اگر اپنے آپ کو سنبھال لیں گے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. یار ہمارے بعد کے بچے ہیں یار, یہ آپ ترکی چلے جائیں. میں ترکی کیا پریشان ہو گیا میں دیکھ کے یار, پریشان ہو گیا میں دیکھ کے. کتنی ترقی کر لی ہے یار. آپ استنبول دیکھیں گے آپ پاگل ہو جائیں گے دیکھ کے. دنیا میں اور بھی اسلامی ملک ہیں یار. یہ دبئی کل کا بچہ ہے ہمارے سامنے, آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ. ایجپٹ دیکھیں آپ, جہاں جہاں میں گیا ہوں میں وہاں کی بات بتا رہا ہوں. ایجپٹ دیکھیں آپ, کسی کو نہیں پرواہ یار کون کس مسلک کا ہے, کسی کو نہیں پرواہ کون کیا پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے. اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے لوگوں نے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ترقی کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم جناب یہاں بس چکر میں پڑے ہیں کہ جی اس کے پیچھے نماز نہیں. آج میں ایک مولوی کا بیان سن رہا تھا بھائی, ارے معاف کر دیا, اللہ معاف کرے یار, میں نے سر پکڑ لیا. اس نے دلائل دیے, اللہ معاف کرے. پتہ نہیں آپ لوگ اس بات کو بھی شاید غلط لے جائیں گے. اب وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فتنہ ہے نا یہ بھی سیدھا سیدھا, میری نظر میں تو یہ فتنہ ہے. وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل باقاعدہ فتویٰ دے رہے ہیں وہ کہ بھائی یہ جو ہے نا اپنا حرمین شریف کے جتنے بھی امام ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہے, وہ فاسق ہیں, وہ یہ ہیں, وہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ سارے اور لوگ واہ واہ کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے, اپنی الگ نماز کرائیں, الگ نماز کروائیں. میری تو سمجھ سے باہر ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارے مولوی کیا کس, میرا علم اتنا نہیں ہے لیکن یار ایک کامن سینس بھی ہوتا ہے یار, ایک کامن سینس بھی ہوتا ہے. اللہ نے ایسے ہی ان کو پکڑا دیا کہ لو بھائی تم میرے گھر کی تمہارے ہاتھ میں اپنے گھر کی وہ نگہبانی دیتا ہوں. ایسے ہی پکڑا دیا. اللہ کا گھر ہے, اس کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے. کہ جن ہاتھوں میں اللہ دے گا وہ ایوے ہی ہوں گے جیسے یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں. عجیب قسم کی یار کہانی. انتشار پھیلانے کے لیے لوگ وہاں موجود ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں کل پرسوں کسی کو کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو ملک ہے نا, خاص طور پہ ہم مسلمان جو ہیں, ہمیں کوئی باہر کی طاقت ہم سے فتح نہیں لے سکتی ہے. باہر کی طاقت ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتی. یہ باہر کے لوگوں کو پتہ ہے, یہ گوروں کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے, مسلمانوں کو مات نہیں دے سکتے. پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو اگر کوئی مارے گا تو وہ خود ماریں گے, سمجھے. ہمیں وہ طاقت سے نہیں ہراتے, ہمیں وہ سازش سے ہرا رہے ہیں. سازش کی وجہ سے وہ ہمیں ہرا رہے ہیں. ایسی سازشیں ہو رہی ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کا قاتل بنا رہا ہے. مجھے میرے دیش میں جانے سے ڈر لگتا ہے, نہ جانے کب کوئی جنت کا طالب مجھے بھی جنت میں لے جائے. یہ میں نے 3-4 سال پہلے پڑھی تھی نظر, جب میں پاکستان جا رہا تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا حالات ایسے. ابھی بھی میں جا رہا ہوں, خدا کی قسم میرا دل نہیں کرتا حالات پاکستان جانے کا. یار اتنا خوبصورت ملک ہے پاکستان, اتنا خوبصورت ملک ہے, اور ہم خود پاکستانی, میں نے اپنی آدھی زندگی پاکستان گزاری ہے. میں پاکستان جانے سے ڈرتا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے پاکستان جانے سے. کراچی جانے سے مجھے ڈر لگتا ہے. جب میں کراچی جاتا ہوں میں موبائل کیمرہ ہر چیز میں جھیلم میں چھوڑ کے جاتا ہوں کہ نہیں بھائی وہاں نہیں لے جا رہا. وہاں میں وہ 10 روپے والا موبائل رکھتا ہوں, وہ جو 33 ٹائپ کا ہوتا ہے نا وہ رکھتا ہوں. یار کھل جائے گا, کیا کروں. یہ جو معاملات ہیں بھائی, اس پر ہمیں خود نظر ثانی کرنی ہے, ورنہ ہم بہت ہی خسارے میں جا رہے ہیں, بہت خسارے میں جا رہے ہیں. اللہ ہی ہے جو ہمیں ہدایت دے, اور اللہ ہی ہے جو ہمیں پار لگائے, ورنہ یہ پتہ نہیں ہم کیسے پاکستان چل کیسے رہے.